اجر عدیل صاحب شہر کی بہت اونچی ایک عمارت کے 5ویں منزل پر واقع کسی سرکاری ادارے میں کام کرتے تھے۔ وہ صحت کے معاملے میں بہت محتاط تھے اور اپنا دوپہر کا کھانا گھر سے لاتے تھے۔ ان کے دفتر کے سامنے کوریڈور کے کونے میں ایک بلی اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں سے جو بچ جاتا، عدیل صاحب اسے بلی کے لیے ایک برتن میں رکھ دیتے، جسے بلی اور اس کے بچے کھا لیتے۔ دفتر کا چوکیدار بھی بلی کا خیال رکھتا اور برتن کو دھو دیتا۔ بلی کے بچے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یہ سوچ کر کہ بلی اور اس کے بچوں کے لیے کھانے کا حصول مشکل ہو جائے گا، عدیل صاحب سحری اور افطاری کا بچا ہوا کھانا بلی کے لیے گھر سے لانے لگے۔ بلی اس بندوبست سے بہت خوش تھی۔ وہ صبح سے ہی آ کر برتن کے پاس بیٹھ جاتی۔ جب وہ کھانا لا کر بلی کے برتن میں ڈال دیتے تو بلی اور اس کے بچے مزے لے کر کھاتے۔ بلی عدیل صاحب سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ جب گھر جانے کے لیے وہ لفٹ کے پاس پہنچتے تو بلی کوریڈور کے کونے سے الفاٹے کر لفٹ کے پاس آ جاتی، گویا انہیں خدا حافظ کہہ رہی ہو۔ وہ بلاناغہ بلی کے لیے کھانا لاتے۔ وہ نماز روزے کے پابند تھے، اسی طرح وقت سے پہلے دفتر پہنچنا اور مقررہ وقت پر دفتر سے گھر کے لیے روانہ ہونا ان کا معمول تھا۔ ان کے پاس ذاتی سواری نہیں تھی، اس لیے بس سے دفتر آتے جاتے تھے۔ ان کا گھر دفتر سے 20-25 کلومیٹر دور ایک مضافاتی علاقے میں تھا۔ رمضان المبارک کی 25 تاریخ تھی۔ عدیل صاحب نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ دفتر سے واپس آنے کے بعد وہ انہیں عید کی خریداری کے لیے لے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے جلدی جلدی دفتر کا کام سمیٹا اور عمارت سے نیچے اترنے کے لیے لفٹ کے پاس آ کر لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ انہیں خیال آیا کہ آج بلی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے لفٹ کے پاس کھڑے کھڑے بلی کو آواز دی اور کوریڈور کے دوسری جانب دیکھنے لگے۔ یہ خاصا لمبا راستہ تھا، جبکہ لفٹ درمیان میں نصب تھی۔ بلی تو انہیں نظر آ گئی، مگر خلاف معمول وہ ان کے پاس آنے کے بجائے وہیں کھڑے کھڑے میوں میوں کرنے لگی۔ اسی دوران لفٹ آ گئی۔ عدیل صاحب کا دل چاہا کہ لفٹ پر سوار ہو جائیں، پھر یہ سوچ کر کہ بلی اس کے بچے کسی مصیبت میں نہ ہوں، وہ کوریڈور کی دوسری جانب کھڑی بلی کے پاس چلے گئے۔ بلی آگے بڑھ کر ان کے پیروں سے لپٹنے لگی۔ انہوں نے آدیر الفادیر نگاہ دوڑائی، مگر انہیں بلی کی پریشانی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ بلی کے بچے بھی ایک طرف کھیل رہے تھے۔ بلی کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد وہ لفٹ کے ذریعے عمارت سے اتر کر بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران 5-10 منٹ گزر گئے۔ جب وہ اسٹاپ پر پہنچے تو بس جا چکی تھی، دوسری بس کچھ دیر بعد آتی تھی۔ آج انہیں جلدی گھر پہنچنا تھا اور پھر ان کے راستے میں ایک ریلوے پھاٹک آتا تھا جہاں بعض اوقات ٹرین گزرنے کی وجہ سے دیر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو گئے۔ اتفاق سے انہیں بس میں بیٹھنے کی جگہ مل گئی اور ٹھنڈی ہوا لگنے سے انہیں نیند آ گئی۔ یکائک شور کی آوازیں سن کر انہوں نے آنکھیں کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو ان کا دل دہل گیا۔ سڑک پر ایک خوفناک منظر تھا، ہر طرف افراتفری تھی۔ فلاحی اداروں کے رضاکار اور بہت سی ایمبولینسز کھڑی تھیں۔ معلوم کرنے پر انہیں پتہ چلا کہ وہ بس جو دفتر سے دیر سے نکلنے کی وجہ سے ان سے چھوٹ گئی تھی، اسے حادثہ پیش آ گیا ہے۔ بس پھاٹک بند نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین کی زد میں آ گئی ہے۔ بہت سے مسافر زخمی تھے اور رضاکار انہیں الفاٹے کر ایمبولینسز میں ڈال رہے تھے۔ پولیس کی بہت سی گاڑیاں بھی موقع پر موجود تھیں جو لوگوں کو منتشر کر رہے تھے۔ اب اللہ میاں کی رضا ان کی سمجھ میں آئی کہ بلی ان کو کیوں بلا کر لے گئی تھی اور کس طرح دیر ہو جانے کی وجہ سے ان سے وہ بس چھوٹ گئی تھی۔ عدیل صاحب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے بلی کو وسیلہ بنا کر انہیں ایک بڑے حادثے سے محفوظ رکھا۔